بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد میر کاروان آل محبت، خطیب آل سنت، خطیب پاکستان، واعظ خوش الہاں حضرت علامہ محمد ایاز قادری صاحب آج کی محفل کی جان بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں. رونق محفل استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالغفار الباروی صاحب، حاجی محمد اشفاق صابری صاحب، دنیا ثنا خانی میں عظیم نام، بانی محفل و میزبان محفل حافظ و قاری محمد شکیل صاحب، حافظ و قاری محمد سرفراز صاحب، رونق محفل حافظ ولید خالد صاحب خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جناب محترم راجہ نوید اختر نوید صاحب، آپ جتنے آل محبت تشریف فرما ہے، میں اور آپ جناب محترم کیسر ربانی صاحب کے، فیصل ربانی صاحب کے، ماسٹر محمد زیاد صاحب کے، ریاض صاحب کے، اس مسجد کمیٹی کے انتظامیہ کے مہمان بعد میں ہیں، رسول اللہ کے نواسے کے مہمان پہلے ہیں. اس لیے سارے اپنے نصیبوں پہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر حسین کے لیے ہمیں چنا. یہ اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ ہمیں دعوت ملی ہے. آپ سب کو، کسی کو بھائی راجہ فیصل ربانی صاحب نے، کسی کو راجہ کیسر ربانی صاحب نے، کسی کو بھائی ساجد صاحب نے، احباب نے دعوت دی. یہ انجمن سجی خوبصورت، سب نے مل کے محنت کی، کاوش کی. لیکن دیکھیں تو صحیح، ہم ذکر امام حسین میں موجود ہے. تو ماشاءاللہ فیصل بھائی بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیشہ محفل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. میں نے خطاب نہیں کرنا، دو چار باتیں کرنی ہیں. خطاب ہم مل کے حضرت صاحب کا سنیں گے، انشاءاللہ لطف آئے گا، سکون آئے گا. جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے ذرا توجہ فرمانا. رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کملی اوڑھنے والے. ڈاکٹر صاحب میں نے سیدھا سادہ عاشقانہ ترجمہ کیا ہے. اس کا معنی چادر بھی ہوتا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن عاشقوں کا معنی یہی ہے کہ اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو، الا مگر، قلیلا تھوڑا. حضور عبادت کرتے تھے، رب فرماتا ہے محبوب ذرا کم کر دیں. اب دیکھیے اس انداز کو. جناب محترم حافظ حفیظ صاحب، آپ بھی قرآن کے حافظ ہیں، باقی حضرات بھی. قم اللیل، قیام کیجئے رات کو، الا مگر، قلیلا تھوڑا. نصفہ ہو، کتنا تھوڑا؟ آدھی رات. او انقص، یا اس سے بھی کم. کون بات کر رہا ہے؟ اللہ بات کر رہا ہے. یہ کوئی میں بات نہیں کر رہا، کوئی محلے کا عام بندہ بات نہیں کر رہا غیر سنجیدہ، کہ کہے جناب ایسے کر لو، چلو ایسے نہ کرو ایسے کر لو، ایسے نہ کرو ایسے کر لو. کوئی عام بندہ ہو نا غیر سنجیدہ، وہ کہے جی کرسی ادھر رکھ لو، 1 منٹ بعد کہے ادھر رکھ لو، 1 منٹ بعد کہے ادھر رکھ لو. اب کہیں گے اس کو چھوڑو، اپنے مرضی کرو. اب یہ مثال رب کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ بے نیاز ذات ہے، نہ قیس اور ایوب سے پاک ذات ہے. لیکن فرمایا اے کملی اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا کیجئے، ساری رات نہ عبادت کیجئے. نصفہ،
محبوب آدھی رات کر لے، اوین قص منہو، یا آدھی سے بھی کم کر لے، قلیلا، آدھی سے بھی کم۔ اچھا بات ہو گئی، محبوب کم جاگے، رات کو کم جاگے، کتنا جاگے؟ آدھی رات کرے یا آدھی سے بھی کم کرے۔ اب آگے قرآن پاک کا ذوق رکھنے والے احباب میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ لطف اندوز ہوگے۔ او زد، یا اس سے بڑھا لیجئے، وہ باتیں ہوئی جو ابھی میں نے کی تھی۔ محبوب رات کو کم جاگیے، کتنا جاگیے؟ آدھی رات جاگیے یا آدھی سے بھی کم جاگیے۔ او زد، یا تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو کہ رب کلام کر رہا ہے، رب بات کر رہا ہے، آپ نے سمجھی ہے، لیکن جس طرح کی بات تھی اس طرح داد نہیں دیا، اس لیے معذرت کے ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ الحمدللہ سمجھدار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سمجھی نہیں ہے۔ ذرا اس بات کو کیچ کریں نا، لطف لیں، تفسیر قرآن ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ کتنا تھوڑا؟ تھوڑا ہو گیا تھا، کافی تھا، فرمایا نصفہ ہو، آدھی رات، اب انقص، آدھی سے بھی کم، او زد، یا تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ اب آپ کو بات عرض کروں، یہ راز کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب عبادت میں ہے، جبین جھکائے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں۔ اب کتنا لمبا سجدہ تھا، کتنی طویل عبادت تھی، بحث ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ قائمہ مطہرہ منزہہ مزکہہ کی شان یہ ہے، سجدہ کریں سر اٹھائیں تو سورج طلوع ہو جائے۔ جن کی بیٹی کی شان یہ ہے، ان کے بابا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس پہ بحث ہی نہیں ہے، کتنی عبادت ہوگی۔ فیصل بٹ صاحب آپ کوریج کر رہے ہیں، قریب تشریف لے آئے تاکہ یہ پیغام دور تک پہنچ سکے، اور صحیح طریقے سے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جن کی بیٹی کی عظمت کا عالم یہ ہے، ان کے محمد عربی کے سجدے کا عالم۔ لیکن جب حضور زیادہ جاگتے تھے نا، پاؤں پہ برم، تھکاوٹ، اور پاؤں سوج جاتے تھے۔ ہم بھی نمازی ہیں پر ہمارے آقا بھی نمازی تھے۔ رب نے فرمایا سونیا کم جاگی، آپ تھک جاتے ہیں، تیری تھکاوٹ میں محمد سے دیکھی نہیں جاتی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے پریشان ہو گئے کہ ہے کربلا، مولانا صاحب نے شروع کیا، ابھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہم یو ٹرن والے نہیں ہیں، لیکن اہم نقطے والے ضرور ہیں۔ توجہ فرمائیں، اہم نقطے والے، نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا جاگیے۔ آپ کی تھکاوٹ، آپ کے قدموں پہ نشانات اور جسم کا ٹوٹ جانا میں رب نہیں دیکھ سکتا۔ جب رب نے کہا تھوڑا جاگیے، آدھی کیجئے، محبوب نے آدھی کر لی، پاؤں پھر بھی تھکے تھکے۔ رب نے فرمایا سونیا تھوڑی اور کم کر لیجئے۔ پھر دیکھا اس کم عبادت میں مصطفیٰ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، لذت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا سونیا میں نے تو آپ کے لیے کہا تھا، اگر آپ کو مزہ کم آیا ہے تو بے شک بڑھا لیجئے، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اگلی بات میں مجھے امید ہے یہ بار بیٹھے ہوئے احباب نوجوان بھی ضرور بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، یا سارا زمانہ عبادت کرے، غوث قطب ابدال کلندر عبادت کرے۔ رب کی طرف سے اعلان ہے عبادت بڑھا، میں قرب عطا کروں گا۔ کوئی بھی عبادت کرے، عبادت گھٹانے کا حکم نہیں آتا۔ اس کائنات کے اندر ایک کملی والا ہے جس سے رب کو پیار اتنا ہے، رب کہتے ہیں سونیا ذرا کم کر دیجئے، گھٹا دیجئے، گھٹا دیجئے، گھٹا دیجئے۔ یہ میں نے 3 بار کیوں بولا؟ قم اللیل الا قلیلا، پھر نصفہ، پھر انقص، پھر قلیلا۔ یہ سب کا معنی کم کم ہو رہا ہے۔ محبوب گھٹا دیجئے، گھٹا دیجئے، گھٹا دیجئے۔ اگر آپ حاضر ہیں، رب اپنے محبوب کی تھکاوٹ نہیں دیکھ سکتا، سجدے کی طوالت نہیں دیکھ سکتا، رکوع کی طوالت نہیں دیکھ سکتا، پر ایک موقع آتا ہے، یہی محبوب سجدے میں ہے، حسین پشت پہ سوار ہے۔ رب کہتے ہیں سونیا اب بڑھا دیجئے، بڑھا دیجئے، بڑھا دیجئے۔
دربار حسین کے اصول ہی نرالے ہیں۔ ویسے رب فرماتا ہے سونیا گھٹا دیجئے، جب آقا حسین کی باری فرمایا اب بڑھا دیجئے۔ صرف 2.5 منٹ آپ کے اس نقطے پہ لوں گا، بڑا مزہ ہے۔ آپ حضور سجدے میں ہیں، سجدے میں، اور سجدہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ یہ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، روٹی کھلانا عبادت ہے۔ یہ آپ ابھی میں اور آپ حسین حسین کریں گے نا حضرت کے ساتھ مل کے، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی نبی کرنا عبادت ہے۔ اچھا علماء کرام کو اچھے انداز سے ملنا عبادت ہے۔ اماں ابے کا دیدار عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن ماں باپ کے دیدار کے وقت دائیں بائیں دیکھنے میں گناہ نہیں ہے، ہے عبادت پر گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا کھلانا عبادت ہے، تعلیم دینا، یہ اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، عبادت ہے۔ لیکن پڑھاتے ہوئے کوئی آ جائے اپنی نشست سے اٹھ کے، ماسٹر صاحب قبلہ پڑھا رہے ہیں، اٹھ کے ان کو ملنا، یہ گناہ نہیں ہے، شرعاً گناہ نہیں ہے۔ اصول و ضوابط کے قواعد کے شاید خلاف ہو، اب میں تو سکول ٹیچر نہیں ہوں، لیکن شرعاً گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عبادت ہے نماز، اس میں اگر آگے پیچھے توجہ کی، البتہ نفل عبادت میں اجازت ہے۔ آپ نفل عبادت پڑھ رہے ہیں، اماں بلا لے تو چلے جاؤ، ہائے 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 ہائے، لیکن فرض عبادت میں یا ویسے بھی نفل عبادت میں کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب اس نفل عبادت کو چھوڑنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اب ختم ہو گئی ہے، نہیں، اب اسے دوبارہ پڑھنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ پہلے نفل تھی لیکن اجازت ہے، تو پھر نماز کے اندر قیام بھی ایک رکن ہے، رکوع بھی، پر سجدہ اہم رکن ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کیجئے، سجدہ کس کا ہے؟ محمد عربی کا سجدہ ہے۔ آقا زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، جس جھونپڑی میں ہے اسے آگ لگ جاتی ہے، پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے، آگ بجھا رہا ہے، آگ بجھ گئی۔ زین العابدین سجدے سے سر اٹھا کے نماز مکمل کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا حضور آگ لگ گئی، پتہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم جب نماز میں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب زین العابدین کی عبادت یہ ہے، تو پھر زین العابدین حسین کے بیٹے حسین محمد عربی کے نواسے، تو محمد عربی کی عبادت کی کیفیت، رکوع، خشوع، توجہ اللہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت سخی محمد سلطان باہو فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے، جب تک دیدار خدا نہیں ہوتا سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ جب سخی سلطان باہو کا سجدہ یہ ہے، پھر محمد عربی کا سجدہ کتنا اہم ہوگا جب مصطفیٰ اس سجدے میں ہوں گے۔ زین العابدین کو تو پتہ نہ چلے آگ لگ گئی ہے۔ علی فرمائے کہ جب میں سجدے میں جاؤں تیر نکال لینا، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں حضور کو حسین کا کیسے پتہ چلا ہے؟ حضور کو آقا حسین کا کیسے پتہ چلا کہ حسین میری پشت پہ ہے؟ حضور تو توجہ اللہ ہے، دراصل اس میں ایک راز ہے۔ قرآن کہتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حضور کی کوئی عمل مرضی خدا کے خلاف نہیں ہوتا، رضا مصطفیٰ رضا خدا ہے۔ جب حضور سجدے میں تھے، حضور کی توجہ خدا کی طرف تھی، اور خدا کی توجہ حسین کی طرف تھی۔ پھر رب نے فرمایا ہوگا سونیا حسین پشت پہ ہے، تسبیح بڑھاتے جائیے، میں خدا آپ کی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، تیرے حسین کی بھی تکلیف نہیں دے۔ سب نے دین کی خدمت کی ہے، کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، پر دین کے نام پہ بیٹے حسین نے دیے ہیں، بیٹے حسین نے دیے ہیں۔ اور پھر قرآن کا دامن حسین نے نہیں چھوڑا۔ آخری پیغام یہی ہے، مکہ سے حسین چلا، کربل تک قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سر تن سے جدا ہے پھر بھی قرآن جاری ہے۔ پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آقا حسین کو خراج عقیدت پیش کریں، اور جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اور ایک پنجابی والے نے تو خوب کہا ہے، اب صابری صاحب اور قادری صاحب کا پڑھنا تو اور ہے، پر ہم غلام جب مل کے پڑھیں گے تو ہمیں بھی ضرور سرور آئے گا۔ وہ پنجابی والا کہتا ہے شکر ادا کر یار علی دیاں لالا دا،
بن جا خدمتگار علی دیا لالا دا شکر ادا کر یار علی دیا لالا دا بن جا خدمتگار علی دیا لالا دا علی دیا لالا دا بن جا خدمتگار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شکر ادا کر یار علی دیا لالا دا بن جا خدمتگار اپنے ہاتھوں سے بھی شکر ادا کرنے لہرا کے شکر ادا کر یار علی دیا لالا دا بن جا خدمتگار علی دیا لالا دا بن جا خدمتگار جنت تینوں او ملوے سی رب دی سو رب دی سو جنت تینوں او ملوے سی رب دی سو رب دی سو دل وچ رکھ لے پیار علی دیا لالا دا بن جا خدمتگار علی دیا لالا دا میں نے آپ سے اپنا بیان چھوڑ رہا ہوں مل کے وعدہ کیا ہے کہ حضرت صاحب کا بیان سنیں گے شوق کے ساتھ سننا ہے محبت سے عقیدت سے پیار سے تاکہ لطف آ جائے مزہ آ جائے دعا گو ہوں میں بھائی فیصل ربانی صاحب کیسر ربانی صاحب کے لیے قاضیہ میں پہلی مسجد ہے اس محرم شریف میں پہلی محفل ہے ذکر امام حسین اس یکم محرم سے تو یہ ہمارے دل کو تسکین پہنچی ہے کہ آقا حسین کے ذکر کا آغاز ابتدا آڑا سے ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور جس طرح ہم محبت سے میلاد کرتے ہیں آقا حسین بھی ہمارے ہیں اور ہمارے ہی ہیں اور الحمدللہ ہم ہی حسینی ہیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آقا حسین کے ذکر کی محفل بھی خوبصورت انداز میں